بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور پوری کائنات کا شہنشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام کے لائق بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں خاص کر 10 تاریخ جس کو عاشورے کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور دوسرے عام دنوں کے مقابلے میں یہ دن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم اسی دن کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں کی اس دن بڑی فضیلت ہے، اور کس طرح سے اس دن کو ہم ایک نیک شخص کی طرح گزار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ 3 کام 10 محرم یعنی یوم عاشورے کو ضرور کرنے چاہیے۔ پہلا کام روزہ رکھنا۔ اس روزے میں 3 باتیں خاص ہیں۔ پہلی بات، 1 سال کے گناہ معاف، یعنی عاشورے کے روزے کی فضیلت حدیث میں کچھ اس طرح سے آئی ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے 1 سال کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، رمضان سے پہلے اسی روزے کا فرض ہونا، یعنی رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے اسی دن یعنی عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اس روزے کو رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اور تیسری اس روزے کی بات یہ ہے کہ فرعون سے نجات کے شکرانے پر یہ روزہ رکھا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا، یہ بڑا عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی تلقین کی کہ اس دن روزہ رکھے۔ دوسرا کام دعا کرنا۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ایک گنہگار قوم یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو یہ دن اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا ہے، جہنم سے بچ کر جنت کا راستہ بنانے کا ہے۔ تو چلیے ہم بھی ایک قدم آگے بڑھائیں اور اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور خیر و عافیت کے لیے دعا کرے۔ تیسرا کام، صدقہ خیرات کرنا یا کھانا کھلانا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو 10 محرم کے دن اپنا دسترخوان پھیلا دیتا ہے، اپنے گھر والوں پر اپنے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنے گھر والوں پر، یتیموں پر اور مسکینوں اور محتاجوں پر جو خرچ کرتا ہے تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت لکھ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، ہم نے کئی سال تک عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر دوسرے دنوں سے زیادہ خرچ کیا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، اپنے دسترخوان کو پھیلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہمارے رزق میں برکت کا معاملہ عطا فرمایا ہے۔ ان 3 کاموں کے علاوہ نماز، ذکر، تسبیح، درود شریف وغیرہ سے اس دن کو پرنور بنائیے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام پائیے، اور دوسری ایسی چیزیں جن سے دین کا تعلق نہ ہو اس سے بچیے، کیونکہ اسلام میں جتنا اچھے کام کرنا نیکی، اس سے زیادہ برے کاموں سے بچنا نیک کام ہے۔
10 محرم یوم عاشورہ کے دن ہونے والے کئی واقعہ پیش آئے ہیں، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ اس کے علاوہ کئی واقعے کتابوں میں لکھے ہیں۔ بہرحال یہ دن بیکار کی خرافات میں پڑنے کا نہیں، بلکہ سال بھر کے گناہ معاف کروانے کا اور سال بھر کا رزق اکٹھا کرنے کا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔